السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین عمل، بہت ہی بہترین وظیفہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کر لیں گے تو پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ کو کسی تعویذ والوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ایک اتنا شاندار اور بہترین وظیفہ ہے کہ اس کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو پھر سارے ٹینشن سے بری الذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا عمل ہوا کرتا ہے وہ ایک بہترین عمل ہوا کرتا ہے۔ بس مسلمان جو ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اس طرف چھوڑ کر کے تعویذ والوں کی طرف، عملیات والوں کی طرف، جدھر کے شعبدے دکھائے جاتے ہیں، جدھر کلاکاریاں دکھائی جاتی ہیں، اس طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ یہ ایک صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہیں، یہ صحابی کے ایک سخت اندھیری رات تھی، بارش اور طوفان کی رات تھی، اور اس سخت اندھیرے میں، بارش اور طوفان کی رات میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اور یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ یعنی وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور لوگ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ 3 صورتیں ضرور اپنا لینی چاہیے۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آتے تو آپ اسے اچھی باتیں، بہترین باتیں بتایا کرتے تھے، اور یہی حدیث پاک ہوا کرتی تھی۔ حدیث پاک کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے، کچھ بیان کرے، وہ حدیث ہو جایا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے، کوئی کام کرتے، وہ اس کام کو بیان کیا جاتا، وہ حدیث ہو جایا کرتی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے، یعنی اس کام کو کرنے والے کو منع نہیں فرماتے، تو وہ کام بھی جو بیان کیا جاتا وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو بیچ بیچ میں یہ باتیں میں آپ کے علم میں اضافہ کے لیے بتا دیا کرتا ہوں، یہی حدیث پاک ہوا کرتی ہے۔ ہم لوگ جو حدیث بولتے ہیں تو کیا ہے حدیث؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہی حدیث ہوا کرتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر لے، خود عمل کر لے، وہ بھی حدیث ہوا کرتی ہے، اور اگر کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے اور اس پہ اسے روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، تو وہ بھی حدیث کہلایا کرتی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگوں کو یہ 3 صورتیں، اب دیکھیے وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ بالکل آسان ہے، اور میرے خیال میں کہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہی ہوتی ہے یہ صورتیں، اور جو مسلمان نمازی ہو تو ان کو تو اور بہتر طریقے سے یہ صورتیں یاد ہوا کرتی ہے۔ تو وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور 3 بار سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور 3 بار سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتیں صبح اور 3 بار اور شام کو 3 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے ہر چیز سے جو ہے بہتر ہوگا، یعنی یہ تمہارے لیے یہ 3 صورتیں جو ہے نا صبح شام پڑھ لوگے تو یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اب دیکھیے، آپ چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ جنات کا شر ہو، شیطان کا شر ہو، جادو سحر کا شر ہو، اور انسان کی نظر بد کا شر ہو، حاسدوں کے حسد کا شر ہو، اس کے علاوہ ہم تعویذ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یا تو ہمیں نظر لگ جاتی ہے، یا پھر ہمیں ہمارے اوپر کوئی
جادو وغیرہ کرا دیا کرتا ہے، یا پھر اور کوئی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ شک و شبہات کی بنیاد پہ تعویذ والوں کے چکر لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا عمل اگر کوئی صبح شام اپنا لے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جایا کرے گا، اور پھر اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا عمل ہے، جو بتایا ہوا قول ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لاکھوں روپے جا کر کے تعویذ والوں کے یہاں پھینک دیا کرتے ہیں اور کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو فراڈ عامل ہیں، جو لوگوں کو صرف ٹھگنے کا کام کیا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچا جائے اور زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا عمل ہے اس پر عمل کرے۔ آپ دیکھیے 3 بار پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر دیا کرے اور پڑھ لیا کرے، یہ خود کافی ہے آپ کے لیے۔ تو کون ہے جو اس پر عمل نہیں کرنا چاہے؟ لیکن ہم اور آپ کا کام ہے کہ جہاں شوبدہ دکھایا جاتا ہو، جہاں کلاکاریاں دکھائی جاتی ہو، جہاں آگ جلائے جاتے ہوں، جہاں آنکھوں کو خیرہ کر دیا جاتا ہو، ایسے لوگوں کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں جو شوبدے کے ذریعہ لوگوں کو حیران کر دیا کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سادہ سا فہم سا آسان عمل ہے اس طرف کوئی جاتا ہی نہیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل پہ اگر کوئی سچے دل سے عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ ان ساری پریشانیوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک آپ ضرور پہنچائیے تاکہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں اور لوگوں کے جو ناجائز پیسے خرچ ہو رہے ہیں ادھر ادھر اس سے وہ بچ جائے۔ تو چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔